وطر تراوی کے بعد ہی پڑھے جاتے ہیں، اصول یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. لیکن اگر کسی وقت ایسا ہو گیا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ خیال نہیں رہا اور آپ نے عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیے اور تراوی کا آپ کا ارادہ تھا کہ میں بعد میں پڑھوں گی اور بے خیالی میں وطر پڑھ لی اور بعد میں خیال آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ اٹھ کر تراوی پڑھ سکتے ہیں. روٹین سے اگر غلطی سے آپ ہٹ گئے تو حرج نہیں ہے، لیکن روٹین کو جان بوجھ کر بریک نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ کو یاد ہے اور خیال ہے تو پھر تو وطر آپ تراوی کے ساتھ ہی پڑھیں گے. تراوی پڑھ کر آخر میں وطر پڑھتے ہیں، ساری نماز طاق ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے بے خیالی میں پڑھ لیا، عشاء پڑھتے کیونکہ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں نا وطر عشاء کے ساتھ، ویسے تو عشاء ہے ہی تہجد کی نماز، یہ جو وطر ہے تہجد کی نماز ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ تہجد اکثریت ہم میں سے نہیں پڑھتی تو پھر ہم لوگ عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو عادت بنی ہوئی ہے. تو عشاء کے ساتھ جب عشاء پڑھی اور آپ کے بیماری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے ارادہ تھا کہ جو تراوی ہے وہ میں اٹھ کر پڑھوں گی، تو آپ نے اس کے ساتھ وطر پڑھ لی بے خیالی میں، تو کوئی بات نہیں، لوٹانے نہیں ہے. ایک رات میں 2 وطر سے منع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر جو ہے تہجد کے ساتھ پڑھا کرو، اور جس کو اندیشہ ہو کہ تہجد میں نہیں اٹھ سکتا وہ پھر عشاء کے ساتھ پڑھ لے، اور اگر وہ تہجد کے لیے اٹھ جائے تو پھر اپنے لوٹائے مت. ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھ لی اور سو گئے اور پھر آپ سحری کے وقت یعنی سحری کے وقت سے پہلے اٹھے اور آپ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ نہیں پڑھیں، کوئی بات نہیں. اب ہوگی، اللہ رب کریم جانتا ہے غلطی ہوگی، لیکن اگر آپ کو بالکل یاد ہے تو پھر آپ اٹھ کر پڑھیں. عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک. تو ظاہری بات ہے آدھی رات آپ دیکھیں نا عشاء سے لے کر تو آپ صبح صادق کا جو اوقات ہے اس کو آپ دیکھیں تو 2 بجے 2:30 بجے کا ٹائم بنتا ہے، یہ آدھی رات کا وقت ہے. تو لہٰذا عشاء اگر آپ نے چھوڑی ہے تو پھر آپ جلدی اٹھیں، 12 بجے اٹھ کے پڑھیں، اور اگر آپ نے آرام سے اٹھنا ہے 2 بجے اٹھنا ہے تو پھر آپ عشاء پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے. اور تراویح کا وقت صبح صادق تک ہے، وہ پھر آپ 2 بجے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. تو یہ آپ کے لیے رعایت ہے، یہ پورا وقت ہے. اولا تو یہی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے گھر میں پڑھتے ہیں تو بھی ہم اسی اوقات پہ پڑھ لیں جب مساجد میں ہو رہی ہے. لیکن کسی مجبوری کی بنا پر ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کی یعنی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے فالو کسی بھی وجہ سے، مردوں کی ڈیوٹی رات کی ہے یا اور کچھ ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ لوگ پھر اس کو ڈیلے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس پوری رات. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. چلیے اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب آ گیا سب سے مشکل مرحلہ، کیا ہے تراویح کے لحاظ سے سب سے بڑی بحث کیا ہے؟ 8 یا 20. بہت اچھا، ماجی نے تو سمت کر دیا، میں دریافت مزے میں بند کر دیا. 8 یا 20. ہاں جی، جو 8 پڑھتا ہے وہ وہابی ہے نا، اور جو 20 پڑھتا ہے وہ سنی ہے. مسلمان کون ہے نا؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو نہ سنی نہ وہابی. بھیا آپ کون ہیں خود سوچ، کیونکہ روز قیامت نہ سنی سنا جانا ہے نہ وہابی. قبر میں قیامت تو دور ہے نا، قبر تو قریب ہے، کیا پتہ یہاں سے اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے. تو انہوں نے کیا پوچھنا ہے ماں دینوں کا؟ اچھا سنی ہے، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، انہوں نے ڈنڈے مارنے ہیں. وہ صرف ایک نام جانتے ہیں، مسلمان اور اسلام، ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندو کیا اللہ نے فرمایا؟ یا عباد اللہ کونوا اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، سارے مل کر پکڑو اور گروہ بندیاں مت کرنا. اللہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین میں گروہ بندیاں کر لی اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قرآن میں کہہ دیا تعلق ہی نہیں ہے، وہ آپ کی امت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، گروہ بندیوں میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. جہاں دلیل آ جائے قرآن اور سنت کی، چاہے وہ ہمارے بڑوں کے خلاف ہو، اس کو قبول کریں. اور جہاں دلیل نہیں ہے تو چاہے وہ کہنے والے آپ کے سگے ابا ہوں، آپ کے حضرت صاحب ہوں، آپ کے استاد صاحب ہوں، میں ہوں، میں کون ہوں، کسی کی بات کی اہمیت نہیں ہے. بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ 8 اور 20 کیا ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے، نہ سنیوں کا نہ وہابیوں کا، ہے نا. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اٹھنا ہے، ان کی یعنی امت کی حیثیت سے. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے کہ وہابی تھے، ہے نا؟
دیکھیں یہ چیز بھی کلیئر کرنی، کیل نکالنا ہے ہم نے ذہن سے. اچھا عمر فاروق سنی تھے کہ وہابی تھے؟ ابو بکر سنی تھے کہ وہابی تھے؟ مسلمان تھے نا. سارے صحابہ جتنوں کے آپ جانتے ہیں، کس کس کو جانتے ہیں؟ صحابہ کے نام آتے ہیں؟ بولیں ذرا کون کون سے صحابی کے آتے ہیں؟ مل کر اونچی بولیں. ہاں اصل بات یہ ہے کہ بس ہماری گنتی ختم ہو گئی نا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کو بھی جاننا ہے انشاءاللہ، ان کا بھی تعارف پانا ہے. وہ ہمارے بڑے ہیں، اصل بڑے تو ہمارے وہ ہیں. اب یہ تو سلسلہ نسل ہے، یہ تو چلنا ہی چلنا ہے. بڑے تو وہ تھے ہمارے، بڑوں میں کوئی بڑا بات بھی تو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کئی کے نام آپ جانتے ہیں، مگر آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا. زید بن حارثہ، زید بن ثابت، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود. عبداللہ ہی کتنے ہیں، آپ ڈھیر سارے عبداللہ مل سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن ام مکتوم. کتنے گنواؤں؟ بہت سارے لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. محمد کے صحابہ میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، ضعیف اور بھوکے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی. ہماری طرح روزہ رکھ کر پڑھ نہیں جاتے تھے، زور تھا ان میں، قوت تھی ان میں. اچھا اب یہ سارے صحابہ جو تھے، ان میں سے کون وہابی تھا، کون سنی تھا؟ کچھ بھی نہیں تھے نا، صرف مسلمان تھے. تو اللہ کے بندو کونو اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ. اچھا جی، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ نماز تہجد ہی ہے جو کہ نماز تراویح کہی جاتی ہے. تراویح کا لفظ اصل میں ہم نے استعمال کیا، عربی میں قیام اللیل استعمال ہوتا ہے. قیام اللیل غیر رمضان میں تہجد کی صورت میں ہے ہم پر نفل، ہم لوگ سو کر اٹھ کر پڑھیں، اور رمضان کی صورت میں ہم پر نفل ہے، ہم جاگ کر ہی پڑھ لیں. اللہ نے رعایت دی تھی، ٹھیک ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہمیں فرضیت کے ساتھ تو حکم نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اصل میں لفظ استعمال کیا ہے من غیر ان یامرہم بعزیمہ. عزیمہ کا مطلب ہوتا ہے پکا حکم دینا، عزم سے ہے نا، کہ بہت پکا حکم تو نہیں دیتے تھے، لاگو تو نہیں کرتے تھے، لیکن ہمیں بہت ترغیب دلایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حالت ایمان میں اجر و ثواب کی غرض سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کرانے ہیں پچھلے گناہ معاف. اب نیا نامہ اعمال لینے کے لیے حج تو ہم ہر سال کر نہیں سکتے، ہے نا. حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے، پچھلا نامہ اعمال بند کر کے نیا جاری ہو جاتا. اب ہم ہر سال تو نہیں جا سکتے، ہم تو غریب لوگ ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اوقات میں رکھا ہوا ہے. اب ہم تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرتے ہیں. اب کیا کریں، اب نامہ مال تو دوبارہ بھر لیا تو رمضان آ گیا. جس نے رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت اور ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا تو اس کا پچھلا گناہ معاف کر کے نیا کھاتا جاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے بار بار، لیکن فرض نہیں کرتے تھے، واجب نہیں کرتے تھے. تو واجب نہ ہوا تو پھر کیا ہوا، نفل. تو قیام اللیل اصل میں نفل ہی ہے. یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو ہم پر نفل ہے. اب پہلی چیز یہ سمجھ لیں، یہ نفلی نماز ہے. اب نفل میں اختیار ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ لازماً 8 ہیں. نفل نماز ہے نا. آپ چاہیں تو 2 پڑھیں، چاہے تو 100 پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، 8 رکعت. ہوا نا. چاہے تو 2 پڑھو، چاہے تو 100 پڑھو، اپ ٹو یو، کوئی نہیں روک رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، 8. ہو گیا، آپ نے خود ہی بتا دیا. یہی تراویح ہے. کم از کم 2 رکعت نماز تراویح کے قیام اللیل جو ہے، کم از کم 2 رکعت نماز، میکسیمم کی کوئی حد نہیں، آپ جتنی چاہے پڑھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 8 رکعت کی، وہی تہجد والی. کیونکہ اماں عائشہ یہ بتاتی ہے نا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنا قیام کرتے تھے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رمضان ہوتا یا غیر رمضان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے 8 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے اور آخری طاق رکعت کے ذریعے ساری نماز کو طاق کرتے تھے. یہ اماں عائشہ کا فرمان ہے اور بالکل مشہور ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 8 رکعت، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. اور ویسے ہی نفل نماز ہے،
جیسے آپ کو تہجد میں اختیار ہے، چاہے 2 پڑھ لیں، چاہے 4 پڑھ لیں، چاہے 6 پڑھ لیں، چاہے 100 پڑھ لیں، اسی طرح اس میں بھی اختیار ہے، ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں نے جو ہے اس کے لیے یہ کیا کہ زیادہ پڑھا، اپنی انفرادی نماز سے نا زیادہ پڑھا تو پھر اس پر پابندی نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ دونوں رمضان میں لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھایا کرے. ٹھیک ہے، کتنے رکعت نماز جی؟ 11 رکعت. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 11 رکعت ہے اور ان سے بھی 11 رکعت ہے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے موطا امام مالک کی، اس کا نمبر 92 ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی اس سے نا 2 اصول ثابت ہوئے. حضرت عمر نے 11 رکعت کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ سنت پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، اور اصول بھی یہی ہے، سنت پر چلے نا تو جھگڑے ختم ہو جائیں. لیکن صحابہ انفرادی طور پر 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بعض ایک صحابی تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، تو وہ جو ہے 40 رکعت پڑھا کرتے تھے. 41 ایک یعنی اوپر وتر کی 3 رکعت وتر نکال کر، تو یعنی کہ وہ جو ہے نا 38 رکعت پڑھا کرتے. ان کا ذاتی فعل ہے نا. اب جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کلاس میں بھی، تو ایک بہن کہنے لگی کہ اگر ہم وہاں سے پڑھ کر آ کر گھر میں اور نفل پڑھ لیں تو پڑھ لیں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ٹھیک ہے، نفل نماز ہے. نفل نماز میں سنت کا معمول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نفل کے بارے میں معمول عادت کیا ہے آپ کی؟ آپ 8 رکعت پڑھا کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. اب جس نے ایسا کیا اس نے سنت پر عمل کیا، بہت اچھی بات ہے. اور جس نے کم پڑھا کوئی بات نہیں، اس کو اختیار ہے. اور جس نے زیادہ پڑھا اس کو بھی اختیار ہے. لہٰذا 8 پڑھیں 20 پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری دکان تو چلے، ہے نا. جب تک میرے پاس کوئی خاص سودا نہیں ہوگا، کوئی دوسرے کی دکان چھوڑ کے میرے پاس کیوں آئے گا؟ یہ لوگ دنیا کے خاطر دین کو بیچتے ہیں. اللہ رب کریم رحم کرے. ایک ہمارے عالموں پر اللہ فضل فرما دے نا تو امت ٹھیک ہو جاتی. امام علامہ ابن سیرین جو ہے نا، بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج اس وقت میری دعا قبول ہوگی تو میں وہ ساری دعائیں حاکموں کے لیے مانگوں. میں کہتی ہوں اگر مجھے پتہ چل جائے نا فلاں دن کی فلاں دعا میری قبول ہونی ہے تو میں ساری دعائیں علماء کے لیے مانگوں. ایک علماء امت سیدھی ہو جائے نا، ساری امت سیدھی ہو جائے. یہ سارا اختلاف، یہ انتشار، یہ جھگڑے، یہ گروہ بندیاں، یہ علماء کی وجہ سے، اور وہ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اللہ رب کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے علماء کو صحیح معنوں میں علماء بنائے. تو بات یہ ہے بہنوں، بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں رہی. اگر آپ 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. اور اگر آپ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو نفل نماز آپ کو پورا اختیار آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا جو جھگڑا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے اصل میں کہ چائے کی ایک پیالی میں حل ہو سکتا ہے نا. یہ سمندر جو ہے، طوفان جو ہے، یہ چائے کی ایک پیالی میں سما سکتا ہے، بشرطے کہ یہاں ایمان ہو. لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو جہاں پر قرات کی سہولت ہے، جہاں مسجد قریب ہے، آپ وہاں پہ پڑھیں، چاہے وہ تراویح 20 پڑھائیں چاہے وہ 8 پڑھائیں، آپ کی اپنی سہولت. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے بالکل درست. سمجھ آ گئی؟ آئندہ تو پریشانی نہیں ہوگی، دوسروں کو بھی پریشانی سے نکال دیں.